بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th سبجیکٹ ایجوکیشن، پیپر نمبر چیپٹر وائز، باب نمبر 1 تعلیم کے تصورات۔ MCQ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے، سائنسی یا مذہبی؟ درست جواب ہے سائنسی۔ نمبر 2، غیر رسمی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، گھر یا مسجد؟ درست جواب ہے گھر۔ نمبر 3، قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے، تعلیم یا اخبار؟ درست جواب ہے تعلیم۔ نمبر 4، رسمی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسکول میں یا بازار میں؟ درست جواب ہے اسکول میں۔ نمبر 5، علم کے معنی ہیں جاننا یا سوچنا؟ درست جواب ہے جاننا۔ نمبر 6، علم کا سرچشمہ کون ہے، اللہ تعالیٰ یا حدیث شریف؟ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 7، معاشرے کی ترقی کا براہ راست تعلق ہے تعلیمی ترقی سے یا مذہبی ترقی سے؟ درست جواب ہے تعلیمی ترقی سے۔ نمبر 8، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا بنیادی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ یا اساتذہ؟ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 9، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز مثال ہیں، نیم رسمی تعلیم یا غیر رسمی تعلیم؟ درست جواب ہے نیم رسمی تعلیم۔ نمبر 10، اے میرے رب میرے علم میں فرما، اضافہ یا قوت؟ درست جواب ہے اضافہ۔ نمبر 11، امام ابو حنیفہ تھے مفکر یا شاعر؟ درست جواب ہے مفکر۔ نمبر 12، ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے ہے بیکار یا قیمتی؟ درست جواب ہے بیکار۔ نمبر 13، علم اور تہذیبی روایات سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے، والدین سے یا اساتذہ سے؟ درست جواب ہے والدین۔ نمبر 14، معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے والا عمل ہے، تعلیم یا بالیدگی؟ درست جواب ہے تعلیم۔ نمبر 15، کس علاقے کا مقصد تعلیم ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا شخص اشتراکی ہو، سوویت یونین یا امریکہ؟ درست جواب ہے سوویت یونین۔ انشائیہ طرز حصہ اول، کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ جواب، علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے، جبکہ تعلیم عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے اور تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینا کے ہیں۔ سوال نمبر 2، غیر رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے؟ جواب، غیر رسمی طریقہ تعلیم یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ، منظم اور کسی طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس میں مقاصد، نصاب، اساتذہ اور طریقہ تدریس وغیرہ کا تعین ہوتا ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے وقت اور جگہ بھی متعین نہیں ہوتے۔ یہ تعلیم فرد گھر، گلی، محلے، بازار، کھیل کے میدان سے حاصل کرتا ہے۔ کسی فنکار کا یا ہنرمند سے کوئی فن یا ہنر سیکھنا بھی غیر رسمی تعلیم ہے۔ اس کے سب سے پہلا اور بنیادی مرکز گھر ہوتا ہے، مثلاً ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام اور کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون سا علم عطا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا اور انہیں علم ہدایت بھی عطا کیا گیا۔ سوال نمبر 4، سرمایہ دار جمہوری معاشرے کے 2 مقاصد تعلیم تحریر کیجیے۔ جواب، سرمایہ دار جمہوری معاشرے کے 2 مقاصد تعلیم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ نمبر 2، تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ ماڈل پیپر نمبر 1 کا پارٹ 2۔
سوال نمبر 5، رسمی تعلیم کے اداروں کے قیام کی 2 وجوہات لکھیں۔ جواب: رسمی تعلیم کے اداروں کے قیام کی 2 وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نئی نسل کی تربیت اور ان کا رخ متعین کرنا۔ نمبر 2، مخصوص نظریہ حیات کی نئی نسل میں منتقلی۔ سوال نمبر 6، تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے؟ جواب: تعلیم کا اسلامی تصور: اسلام میں تعلیم کے ذریعہ افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی معاشرے میں تعلیم کا مدعا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلامی نظریہ حیات سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اسی طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ سوال نمبر 8، ارسطو کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جواب: مشہور یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیتا ہے۔ ارسطو نے تعلیم کے بارے میں کہا ہے کہ تعلیم کا مقصد اس معاشرتی حیوان کو ایک بہترین شہری بنانا ہے۔ سوال نمبر 9، اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب: اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس لیے طلباء کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے اس قابل بنایا جانا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا کام کریں، وہ نیکی کو اپنا شعار بنائیں اور خوف الہی سے گناہوں سے بچتے رہیں۔ کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں دیا۔ سوال نمبر 3، ارسطو کا انسان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جواب: یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا بنیادی مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا ہے۔ سوال نمبر 4، 3 مفکرین تعلیم کے نام لکھیں۔ جواب: نمبر 1، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، ارسطو۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی وحی میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں انسان کو حکم دیا کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کے پیش نظر گود سے گود تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ انبیاء کو عام طور پر کس ذریعے سے علم عطا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انہیں وحی کے ذریعے سے علم عطا فرمایا تاکہ معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہیں۔ سوال نمبر 7، معاشرے کی ترقی کا انحصار کس بات پر ہے؟ جواب: معاشرے کی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہے۔ جتنا زیادہ معاشرہ مہذب اور تہذیب یافتہ ہوگا، ترقی کی رفتار اتنی ہی بہتر ہوگی۔ سوال نمبر 8، تعلیم حاصل کرنے کی اقسام تحریر کیجیے۔ جواب: تعلیم کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسمی تعلیم۔ نمبر 2، نیم رسمی تعلیم۔ نمبر 3، غیر رسمی تعلیم۔ سوال نمبر 9، آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جواب: ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور ایک نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ قومی تعلیم یا نظام تعلیم اس نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں۔ ماڈل پیپر نمبر 1 پارٹ نمبر 3، کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، نیم رسمی تعلیم کی 3 مثالیں لکھیں۔ جواب: نمبر 1، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ نمبر 2، ٹیوشن کے باقاعدہ ادارے۔ نمبر 3، اکیڈمیاں۔ سوال نمبر 2، نیم رسمی تعلیم کی تعریف کیجیے۔ جواب: یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جس کے لیے اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی نہیں ہوتی، مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لیا جاتا ہے۔ دراصل یہ تعلیم بھی
نیم رسمی تعلیم کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کے لیے جگہ اور اوقات مقرر نہیں ہوتے، البتہ مقاصد تعلیم اور نصاب کا تعین ہوتا ہے۔ پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نیم رسمی تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3، مغربی نصاب تعلیم میں کس فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے؟ جواب، مغربی نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، تعلیم کی 2 تعریفیں لکھیں۔ جواب، نمبر 1، انسان کے اندر کھلی اور چھپی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن ہے۔ نمبر 2، تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ علم دنیاوی مقصد کے لیے حاصل نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 5، نیم رسمی تعلیم کے لیے کن اداروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں؟ جواب، نیم رسمی تعلیم کی مثال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مختلف کلاسوں اور مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ ادارے ہیں۔ سوال نمبر 6، پہلی وحی کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ سوال نمبر 7، تعلیم کا اسلامی مفہوم بیان کریں۔ جواب، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہر پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ سوال نمبر 8، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کو تسخیر ممکن ہے۔ سوال نمبر 9، جمہوریت کے بارے میں تمام مفکرین کس بات پر اتفاق کرتے ہیں؟ جواب، جمہوریت کے بارے میں تمام مفکرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جمہوریت ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی۔ اسلام نے تمام مسلمان پر تعلیم کا حصول فرض قرار دیا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ناخواندہ ہے۔ ناخواندگی کے خاتمے جمہوریت کو کامیابی سے چلانے اور ملکی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیم اپنا صحیح کردار ادا کرے۔